YouTube انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمدللہ صبر کے دعا سرکار رہا صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد آواز اندر کلیئر نہیں ہے، اندر تھوڑی کلیئر کر دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں، اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں، مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما دیں۔ اس عشرہ محرم میں ہم نے دو موضوعات کی گفتگو کی، وہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ ایک عشرہ تھا ذکر اور فکر کے عنوان سے، اور دوسرا عشرہ تھا مقامات زیارت عاشورہ۔ کیونکہ مجالس ریکارڈ ہوتی ہیں تو ریپیٹڈ مٹیریل کو پڑھنا مناسب نہیں ہوتا،
تو سوچا کہ یہ 5 مجالس معاش اور معاد کے عنوان سے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اسپیشلی اس زمانے کی نسل کے لیے اور جوانوں کے لیے، کہ ارشاد خالق کائنات ہوا حل ادلکم علی تجارت، اللہ فطرت انسانی سے واقف ہے کہ یہ انسان کن چیزوں میں الجھا ہوا ہے اور انسان کو کیا پسند ہے۔ صبح سے شام تک جو انسان کی تقوتو ہے وہ ہے بزنس، تجارت، مال کو جمع کرنا، بینک بیلنس کو بڑھانا۔ جوانی سے یہ خواب دیکھتا ہے مجھے بہترین گاڑی لینی ہے، مجھے اپنے بزنس کو اسٹیبل کرنا ہے، مجھے بہترین گھر لینا ہے، بہترین سوسائٹی میں زمین لینی ہے اور بہترین گھر بنانا ہے۔ اللہ فطرت کو جانتا تھا کہ انسان معاش کے پیچھے ہے، اسے مال چاہیے، اسے دولت چاہیے، اسے مقام چاہیے، اسے شہرت چاہیے، اسے حکومت چاہیے، لہذا اس نے کہا کہ میں اس سے اس کی زبان میں بات کروں، کہ جو اس کو پسند ہے اسی لہجے میں سے انسان سے بات کروں، یہ شاید میری طرف راغب ہو جائے۔ آواز آئی هل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں ایک ایسے بزنس کی طرف، تجارت کی طرف دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ تو ہے فائدے کے پیچھے۔ 10 روپے انویسٹ کرتا ہے تجھے 100 چاہیے، 100 انویسٹ کرتا ہے تجھے 1000 چاہیے۔ تمہاری مینٹلٹی یہ ہے کہ منیمم انویسٹ کروں اور میکسیمم ہاتھ میں آئے۔ تو آؤ میں بھی تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دوں، ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ شاید تم نے سوچا ہو کہ دنیا کا کوئی ایسا بزنس ہو جس میں نقصان نہ ہو، ہر بزنس میں پروفٹ اینڈ لاس دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن آؤ میرے بندے تجھے ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دوں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں کوئی لاس نہیں ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ پروردگارا یہ کون سا بزنس ہے؟ هل ادلکم علی تجارت، ایسا بزنس ہے تنجیکم من عذاب علیم، تو تجھے علیم عذاب سے بچانے والا بزنس ہے، جو تجھے جہنم کی آگ سے نکالنے والا بزنس ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اگر یہ بزنس کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھ خدا پر ایمان لے کر آؤ اور میری راہ میں جہاد کرو۔ خدایا کس کے ذریعے سے بزنس کرنا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری راہ میں لے کر آؤں جس سے مجھے نفع ہی نفع ملے؟ آواز آئی بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے سے میرے ساتھ بزنس کر، اپنی جانوں کے ذریعے میرے ساتھ بزنس کر، اپنی اولاد کے ذریعے میرے ساتھ بزنس کر۔ اب جب تاریخ میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو ایک ہی شخص نظر آتا ہے جو مال سے بھی بزنس کر رہا ہے، جو جان سے بھی بزنس کر رہا ہے، جو اپنے نفسوں سے بزنس کر رہا ہے۔ اور یہ کب پتا چلا؟ جب شب ہجرت علی بستر رسول کو سوتے ہوئے نظر آیا۔ کبھی اپنی جان سے بزنس کر رہے ہیں اور کبھی اپنے بدن سے میدان احد میں ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر نبی کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر تجھے اس بزنس کو اعلیٰ ترین مقام پہ دیکھنا ہے تو مومن راجہ کربلا کا میدان وہ منظر پیش کرتا ہے کہ حسین بچوں کو قربان کرتے بزنس کرتے ہیں، اپنی جان پر تیر کھا کر بزنس کرتے ہیں، اپنا مال قربان کرتے بزنس کرتے ہیں۔ سیدہ زینب کے بزنس کو دیکھ کہ وہ خدا سے کس طرح ڈیل کر رہی ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا کر اس کی غذاؤں کو خرید کر بتایا اگر کوئی بہترین تجارت ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کی گئی تجارت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے بزنس وہ کرتا ہے جسے بزنس کا پتہ، اناڑی بن کر آئے گا تو اسے کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا۔
تو اب رول بزنس کا یہ ہے کہ پہلے جانو کہ تجھے اس مال کو انویسٹ کہاں کرنا ہے اور اس اولاد کو کہاں انویسٹ کرنا ہے اور اس نفس کو اس جان کو کہاں انویسٹ کرنا ہے۔ اب جب ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آفر دینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت جب ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو۔ اگر میرے پاس 1 کروڑ ہے تو کافی لوگ آئیں گے، مولانا یہاں پر انویسٹ کریں، وہ کہے گا مولانا وہاں پر انویسٹ کریں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے، مجھ میں نہیں، 1 کروڑ میں۔ محبت مولانا سے نہیں ہے، 1 کروڑ سے ہے۔ ہر کوئی آئے گا مولانا یہاں پر انویسٹ کریں، یہ اچھا بزنس ہے، وہاں پر انویسٹ کریں، یہ اچھا بزنس ہے۔ اب انویسٹمنٹ میری ہے، مرضی بھی میری ہے، چاہے پیسے کو آگ لگا دوں، چاہے کسی اچھی جگہ پر انویسٹ کر دوں، لیکن اللہ کے ساتھ جب بندہ بزنس کرتا ہے تو عالم تعجب یہ ہے اور عالم عجب یہ ہے کہ وہ اس شے سے بزنس کروا رہا ہے جو ہے بھی اس کی اپنی۔ کیا یہ ہاتھ میرا ہے؟ کیا یہ آنکھیں میری ہیں؟ کیا یہ ہاتھ میرے ہیں؟ میرا ہے بھی کچھ نہیں، اور کتنا سخی ہے، کہتا ہے میری دی ہوئی چیزوں سے میرے ساتھ بزنس کرو۔ جو چیز میری ہے اسی کے ساتھ میرے ساتھ بزنس کرو۔ جو تمہیں مال ملا ہے وہ مال بھی میرا دیا ہوا ہے۔ جو تیرے بدن پر کپڑے ہیں یہ بھی کپاس سے بنے ہیں اور کپاس بھی میں نے زمین سے نکالی ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے وجود کا ذرہ ذرہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے بنا ہے۔ انسان کا وجود پانی سے بنا، ہوا سے بنا، آکسیجن سے بنا، ان تمام چیزوں سے بنا، مٹی سے بنا، مٹی بھی میری، پانی بھی میرا، ہوا بھی میری، آکسیجن بھی میرا۔ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کمال سخاوت ہے جو میں نے تجھے دیا، اس سے آ کر میرے ساتھ کیا کر، بزنس کر۔ اے خدا کوئی رول ہو، کوئی طریقہ ہو، بتا تو صحیح، میں اسٹارٹ کیسے کروں؟ میں طالب علم ہوں، بزنس کو سیکھنا چاہتا ہوں، تو بزنس کروں تو کیسے کروں؟ اب آسان مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ دیکھیے میری مجالس فکری ہوتی ہیں، ذکری نہیں ہوتی۔ کچھ مجالس میں صرف جملے بولے جاتے ہیں اور آپ بھی اس کے مد مقابل جملے بول رہے ہوتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کیا پڑھ رہا ہے، نہ واہ واہ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کس جملے پہ واہ واہ کر رہا ہے۔ تو داد دیں تو اپنی فکر سے دیں، وہ داد زیادہ ہے، کیونکہ جس کو فکر سے داد دی جائے وہ حر بن جاتا ہے۔ مجلس حسین فکروں کی ارتقاء کے لیے ہے، جسموں کے ارتقاء کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح ہاتھ نعرے میں بلند ہوتے ہیں، ہاتھ بلند کرنا آسان ہے، لیکن سلمان کی طرح فکر کو بلند کرنا بہت مشکل ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہاں علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یاری کرنا آسان ہے، لیکن علی کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ اب آسان سی مثال دے کر توجہات رہیں گی تو بات میری سمجھ میں آئے گی، لے کر مجلس سے جائیں گے۔ دیکھیے آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، پیسہ کس کا؟ آپ کا۔ آپ نے کہا کہ بھائی موبائل خریدنا ہے، کون سی موبائل چاہیے؟ سیمسنگ کی چاہیے، ایپل کی چاہیے، جو بھی چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 1 لاکھ کی، 50,000 کی، جتنی بھی ہے یہ پیسہ لو، موبائل مجھے دو۔ موبائل آپ خرید کے گھر آئے۔ کبھی مومن ٹی وی لینے گیا، سیمسنگ کا ٹی وی، ایل جی کا ٹی وی، مختلف ٹی وی لے کر گھر آیا۔ فریج لینے گیا، اے سی لینے گیا، جو بھی چیز آپ لینے جاتے ہیں جب گھر لے کر آتے ہیں، جب آپ اس باکس کو کھولتے ہیں تو اس باکس میں ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ اچھا یہ گائیڈ بک کیوں رکھی گئی؟ میں کہوں کہ موبائل میں نے خریدا، مال میرا، کوئی اور مجھے گائیڈ کیوں کرے؟ بھئی میرا موبائل ہے، جس طرح چلاؤں وہ کہے گا، اگر جس طرح میں نے کہا چلاؤ گے نہیں یہ موبائل چلے گا نہیں۔ تیرا موبائل لیکن جیسے میں کہوں گا ویسے چلے گا۔ اچھا کیسے؟ کہ یہ آن کا بٹن ہے، یہ آف کا بٹن ہے، اور یاد رکھو موبائل کو ایسے استعمال کرنا جیسے اس گائیڈ بک میں لکھا ہے، لیکن اگر تم نے ویسے استعمال نہیں کیا تو اس موبائل کی جو گارنٹی ہے وہ
ویلڈ نہیں رہے گی، وہ گارنٹی ختم ہو جائے گی۔ اگر ٹی وی کی 5 سال گارنٹی ہے، اس کو استعمال ایسے کرنا جیسے کمپنی نے کہا، اپنی مرضی سے کوئی پیچ کھول نہ دینا، اپنی مرضی سے کوئی تار اکھاڑ نہ دینا، اگر خراب بھی ہو جائے تو وہی کرنا جو کمپنی کہے۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں، مال میرا، دولت میری، خریدوں میں، ملکیت میری، میں تمہاری گائیڈ بک پہ عمل کیوں کروں؟ تو آواز آئی کہ تو نے خریدی ضرور ہے لیکن تو نے بھائی نہیں ہے۔ اس موبائل کو بنانے والا میں ہوں، اس موبائل کو کریٹ کرنے والی میں کمپنی ہوں، لہذا مجھے پتا ہے کون سا بٹن کون سا عمل کرتا ہے، کون سا بٹن سوئچ آف کا ہے، کون سا بٹن والیوم کو ہائی کرتا ہے، کون سا بٹن والیوم کو لو لیول پہ لے آتا ہے، کیونکہ بنایا میں نے ہے۔ لہٰذا بتاؤں گا بھی میں کہ تمہیں موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو ہے کوئی کائنات کا ایسا بچہ، ہے کوئی کائنات کا ایسا انسان جو یہ کہے کہ اس بدن کو میں نے بنایا ہے؟ تو نے بنایا نہیں ہے، پروسیس ضرور کیا ہے لیکن تو بنانے والا نہیں ہے۔ اب جب تو بنانے والا نہیں ہے تو یقیناً جو بنانے والا ہے وہ تجھے بتائے گا اس بدن کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ کی آواز آئی، ارے جب دنیا کی کمپنیوں کی اتنی عقل ہے تو پتا ہے کہ موبائل بنانے کے بعد گائیڈ بک دی جاتی ہے، ٹی وی بنانے کے بعد گائیڈ بک دی جاتی ہے، تو کیا اس حکیم متدبر کے پاس عقل نہیں ہوگی جس نے بدن کو بنایا ہے اور بنانے کے بعد صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیا؟ ہاں، میں نے تجھے گائیڈ بک دی ہے، وہ تمہارے گھروں میں موجود ہے، جس گائیڈ بک کا نام قرآن ہے۔ اب یہ کتاب تجھے بتائے گی کہ اس بدن کو استعمال کیسے کرنا ہے، آنکھوں کو یوز کہاں پر کرنا ہے، کانوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، زبان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور عجیب مقام فکر ہے، کمپنیاں صرف گائیڈ بک نہیں دیتی، کہتی ہیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو ایک ہیلپ لائن بھی ہے، اس پر فون کیا کر، اس پر کال کیا کر۔ اب یہ ہیلپ لائن والا بتائے گا کہ لکھنے کا مطلب کیا تھا، اس عبارت کا مطلب کیا تھا، اس جملے کا مطلب کیا تھا۔ تو صرف میں نے گائیڈ بک تمہیں نہیں دی، صرف میں نے تجھے قرآن نہیں دیا، بلکہ میں نے تجھے 12 ہیلپ لائنیں دی ہیں۔ اگر یہ گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے، اس ہیلپ لائن پر فون کر دینا، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس جملے کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ کسی جوان نے کہا کہ مولانا اگر ہیلپ لائن بھی ہے اور گائیڈ بک بھی ہے تو پھر لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہیلپ لائن بھی ہے اور گائیڈ بک بھی ہے تو لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے سچ کہا، گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ رانگ نمبر ڈائل کرتے ہیں۔ اگر صحیح نمبر ڈائل کرتے، کہا مولانا صحیح نمبر کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح نمبر تو رسول خدا ہی بتائیں گے۔ آواز آئی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر تمہیں میرے بعد کسی سے ہیلپ لینی پڑے تو دروازہ ایک ہے، 3 نہیں ہے، ایک ہی دروازہ ہے، جس دروازے پہ آ جانا اور مدد لے کر چلے جانا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ طرف رجوع کرنا تھا جو رسول خدا نے بتایا۔ اب دین کے ہیلپر کون تھے؟ کہ رسول سے پوچھو، کسی غیر سے نہ پوچھو۔ اب آج مسلمانوں کا مسئلہ ہے کیا، ایشو ہے کیا؟ ہم نے دین رسول سے نہیں لیا، ہم نے دین لیا مولویوں سے، مفتیوں سے۔ آج جب کوئی بات ہوتی ہے یا اس سے اوپر جاؤں
ہم نے دین لیا صحابہ سے، رسول سے نہیں، تابعی سے۔ آج جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے لیے جملہ کہا، یہ کہا جاتا ہے فلاں تابعی نے فلاں صحابی کے لیے یہ جملہ کہا، فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ کے لیے یہ جملہ کہا۔ حالانکہ مسلمان کو یہ نہیں کرنا تھا، مسلمان کو یہ بتانا تھا کہ میرے نبی نے فلاں کے لیے کیا کہا، اللہ نے فلاں کے لیے کیا کہا۔ اگر ہم رجوع کرتے رسول کی طرف تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اگر ہم رجوع کرتے اللہ کی طرف تو ایشو ہی نہیں ہوتا۔ آج یہ کہ فلاں بندہ فلاں بندے کی تعریف کر رہا ہے، اور یہ منبر حسینی کی خوبی رہی، یہ حسین کی مجلس کی خوبی رہی کہ اگر ہم مولا علی کی تعریف کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کے بارے میں صحابی نے کیا کہا، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علی کے بارے میں خدا نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا۔ تعریف کون کرے گا؟ تعریف یا رسول کریں گے؟ تعریف یا اللہ کرے گا؟ اس ممبر سے بتایا جاتا ہے اگر من کنت مولا ہو فہذا علی نے مولا کا فرمان کہا تو رسول نے کہا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کا لقب ملا تو رسول نے کہا، انا مدینۃ العلم وعلوم بابھا کا لقب ملا تو رسول نے کہا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما اور ان کا بابا دونوں سے افضل ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رسول نے کہا۔ اگر کہا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ رسول نے کہا۔ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین، یہ کس نے کہا؟ رسول نے کہا۔ جتنی فضائل مولا علی ہیں ہم کس کی زبان سے بیان کرتے ہیں؟ رسول خدا کی زبان سے بیان کرتے ہیں یا قرآن کی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ آئے انما یرید اللہ گواہ ہے کہ کس کی فضیلت میں ہے؟ علی کی فضیلت میں ہے۔ آئے مباہلہ میں نفس رسول قرار دیا جا رہا ہے یہ علی کی فضیلت میں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یہ علی کی فضیلت میں ہے۔ حالت رکوع میں زکات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ علی کی فضیلت میں ہے۔ تو یہاں قرآن کے فرمان پڑھتے ہیں کہ قرآن مولا کا قصیدہ پڑھ رہا ہے یا یہ بتاتے ہیں کہ رسالت علی کے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں فلاں کا کہتا تھا، اگر تمہیں کسی کے فضائل بیان کرنے ہیں تو ہمیں رسالت کی زبان سے فضائل کو بیان کروا کے بتاؤ۔ ارے تم نے اتنی کتابیں لکھی اور ساری کتابیں لکھی گئی تو میرے مولا کی فضیلت میں لکھی گئی۔ ابھی طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے اور بڑی مجلد کتاب ہے، کئی جلدوں پہ مبنی ہے اور بڑی محنت کر کے لکھی ہے، حاشیے کو لینی چاہیے، اس کی فضیلت میں لکھی ہے۔ اس نے تمام تر اہل سنت کی احادیث ان احادیث و روایات کو جمع کیا ہے جو روایات مولا علی کی فضیلت میں ہے۔ ارے تو ایک کتاب دکھا دے، ایک کتاب کوئی 500 صفحوں کی بھی دکھا دے کہ کسی اور کی فضیلت میں لکھی گئی ہو۔ یہ فضائل بول رہے ہیں، اگر کوئی فضیلتوں کا مالک ہے تو علی مرتضیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اللہ نے آواز دی، اے انسان میں نے تمہارے وجود کو بنایا، صرف اس جسد خاکی کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ یہ جسد بنا، اس جسد کو سمجھنے کے لیے میں نے تمہیں ایک کتاب دی اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے میں نے تجھے 14 معصوم دیے کہ جن سے پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ آبادائی حل ادلکم، اے بندے آجا اپنے رب کے ساتھ تجارت کر، بزنس کر۔ اے خدا کس طرح کروں؟ کہ اسی طرح جس طرح علی نے کیا، اسی طرح جس طرح حسن نے کیا، اسی طرح جس طرح حسین ابن علی نے کیا۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کو ایک ڈاکٹر پسند آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مولانا، بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، کہ مجھے فلاں ڈاکٹر کی طرح بننا ہے۔ اچھا کس طرح یہ ڈاکٹر بنے گا؟ یہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ قبلہ میرا بچہ آپ کی طرح بہت اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ اچھا بتائیے آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کس کالج میں پڑھے، کس یونیورسٹی میں پڑھے، گریجویشن کہاں سے کی؟ اب یہ بتائے گا میں فلاں کالج میں کیا فلاں جگہ سے، لہٰذا آپ بھی اپنے بچے کو اسی کالج میں بھیجیں گے۔ اب کہیں گے جب بچہ ڈاکٹر بن گیا قبلہ آپ اپنے تجربہ اس بچے کو ایکسپیرینس انتقال دیجیے تو اپنے سارے ایکسپیرینس اس کو بچے کو بتائے گا۔ تو اگر یہ بچہ بھی اس ڈاکٹر کی طرح بننا چاہتا ہے پہلے اس بچے کو اپنے ذہن میں وہی نالج ڈالنی ہوگی جو اس ڈاکٹر کے ذہن میں۔ امپورٹ یا ایکسپورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح
اس لیپ ٹاپ کے اندر قرآن ہے، میرے لیپ ٹاپ میں قرآن نہیں ہے۔ آپ کی موبائل کا ایک سافٹ ویئر ہے جو اذان دیتا ہے، میری موبائل میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ سافٹ ویئر میری موبائل میں بھی ایسی ہی آواز نکلے جیسی آپ کی موبائل میں نکلتی ہے، میری موبائل میں بھی قرآن کی وہی تلاوت چلے جو آپ کی موبائل میں چلتی ہے، تو آسان طریقہ جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے، یا ڈیٹا کیبل کے ذریعے، یا بلوٹوتھ کے ذریعے، یا وائرلیس کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اس کو جیسے وہ چیز میرے موبائل میں آئے گی پھر میری موبائل سے بھی وہی آواز نکلے گی جو آپ کی موبائل سے نکل رہی ہے۔ اب مومن کو بننا ہے سلمان فارسی جیسا، اب اس مومن کو بننا ہے محسن عمار کی طرح، اب اس مومن کو حضرت علی بن ابی طالب کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے۔ بڑا سمپل ہے، ایک ہے ظاہر ویسا بنانا، لیکن ظاہر ٹیمپریری ہوتا ہے۔ آپ نے کالا لباس پہنا، آپ نے مولا حسین کا علم اٹھایا، دنیا کہے گی یہ کون ہے؟ شیعہ۔ لیکن کل آپ نے کالا لباس اتار دیا، پینٹ شرٹ پہن کے، اور آج کل کے اسٹائل مان کے آپ چلے گئے کہیں گھومنے پھرنے، کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا یہ شیعہ ہے۔ تو اس کا مطلب ظاہر جب چینج ہوتا ہے تو بندے کی شناخت چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے باطن، کہ اگر لباس اتر بھی جائے، بدن سے سر اتر بھی جائے، اس کی شناخت نہیں بدلتی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل ہے تمہاری فکر۔ اگر تمہیں محسن بننا ہے، اگر تمہیں حسینی بننا ہے کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا، اس کا مطلب حسین جیسا بن سکتے ہو، یہ جیسا وہابیوں والا جیسا نہیں ہے۔ اگر مجھ جیسا ہوگا تو وزیر جیسے کی بیعت نہیں لگتا ہے، جس کی فکر مجھ جیسی ہوگی۔ اس کا مطلب تم فکر حسین کو لے سکتے ہو۔ مولا اس فکر کو کیسے لوں گا؟ فرمایا پہلے ریڈ کر حسین کی فکر کو، پہلے پڑھ کے حسین کے مائنڈ میں کیا تھا، حسین کے ذہن میں کیا تھا، حسین کی فکر میں کیا تھا۔ جو کچھ فکر حسین ہے اس کو امپورٹ کر اپنے مائنڈ میں، جب وہ ڈیٹا تمہارے مائنڈ میں آئے گا، اب باڈی کے جو ایکشنز ہیں وہ بھی وہی ہوں گے جو مائنڈ میں ہیں۔ آسان کروں، آپ کو بریانی پسند ہے، ٹھیک ہے، بریانی کو دیکھا منہ میں پانی آ گیا۔ ایک بندہ بریانی دیکھتا اسے الٹی آ جاتی ہے۔ بھائی دونوں نے ایک چیز کو دیکھا، لیکن دونوں کے مائنڈ میں چیزیں ڈفرنٹ تھیں۔ جب چیزیں ڈفرنٹ ہوتی ہیں تو باڈی کے ایکشنز بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ علی کا نام سنا چہرہ مسکرا گیا، دشمن کا نام سنا علی کے چہرہ مرجھا گیا۔ بھائی چہرے کو ہوا کیا اچانک؟ کیونکہ آپ کے مائنڈ میں کچھ ہے، ایک محبت کی ہسٹری ہے، ایک نفرت کی ہسٹری ہے۔ بندہ ایک ہی ہے، اس نے علی کا نام سنا مسکرا گیا، دوسرے نے سنا اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ پتا چلا کہ دونوں کی جو میموری ہے وہ سیم نہیں ہے، دونوں کا جو مٹیریل ہے وہ سیم نہیں ہے۔ تو اہل بیت کوشش کرتے تھے اس مٹیریل کو بدلیں، جب یہ مٹیریل بدل جاتا تھا تو جسم کے ایکشن بھی بدل جاتے تھے۔ وہی بندہ جو نماز پڑھتا نہیں تھا لیکن اہل بیت اس کے قریب ہے، اس نے علم اہل بیت دیا، اس کا وجود نمازی بن گیا۔ اچھا ایک اور سوال آپ سے کروں، یہ بڑا اہم ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کریں امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ کافی نوجوان ملتے ہیں، مولانا کون سا عمل کون سا ذکر کریں، مولا حسین کی زیارت ہو، کوئی مسلمان کہتا ہے ایسا عمل بتائے رسول کی زیارت ہو۔ اچھا عمل بتا بھی دیا آپ نے، کر بھی لیا، زیارت ہو بھی گئی، کیا ہوگا؟ اگر امام کو دیکھ بھی لیا ہوگا کیا؟ اچھا کوئی کہتا ہے کاش میں رسول خدا کے زمانے میں، کہتا ہوں شکر کرو رسول کے زمانے میں نہیں تھے، کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ہم سلمان بن پاتے ہیں۔ یہ شکر کرو کہ کربلا کے زمانے میں نہیں تھے۔ اگر کوئی ابن زیاد ہمارے سر پہ ہوتا اور اتنی مال اور دولت اور رشوت اور سب کچھ دیتا، مال بھی خطرے میں ہوتا، جان بھی خطرے میں ہوتی، اس زمانے میں اتنا میڈیا تھا نہیں کہ سب حسین کو جان سکیں۔ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شان مولا حسین، شکل دیکھی نہیں تھی، ابن زیاد حلیہ بدل گئے، لوگوں نے سمجھا حسین ہے۔ جو ابن زیاد کوئی نہ پہچان سکے کہ حسین ہے کہ نہیں ہے، جو جسم کا فرق نہ جان سکے وہ فکر کا فرق کیسے جانتے ہیں؟ یہ کوفے کے حالات تھے، شکر کرو کہ کوفے میں نہیں تھے، اور اللہ جانے کر ہوتے تو اللہ پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ یہ شکر ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں 12 اماموں کی پوری انفارمیشن موجود ہے۔
اور اچھا اگر اس زمانے میں ہوتے بھی تو وہ زمانہ اتنے فخر کا زمانہ نہیں تھا میرے نزدیک. کیوں؟ اگر میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا تو صرف مولا علی کے فرمان سنتا, مولا حسن کو نہیں سن پاتا, امام حسین کو نہیں سن پاتا, مولا زین العابدین کو نہیں. اب اس زمانے میں ہو کہ تم 12 کے فرامین سن سکتے ہو. اچھا اگر ہوتے تو ہوتا کیا؟ مومن کہہ رہا ہے, میں نے کہا چلو امام زمانہ آ گئے آپ کے محلے میں, تو آپ کیا کرو گے؟ مولانا ملوں گا, قدم بوسی کروں گا, ہاتھوں کا بوسا لوں گا. اچھا پھر کیا کرو گے؟ اپنے گھر میں دعوت دوں گا. میں نے کہا چلو امام آ بھی گئے, تم نے گلے بھی لگا دیا, دل بھر کے مولا کو بوسے بھی دے دیے, گھر لے گئے, بہترین کھانا امام کو کھلا لیا. 1 دن 2 دن 3 دن اور کیا کرتے؟ اب اس نے اس سے آگے سوچا ہی نہیں. امام آئیں گے ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو یہ کہ مولا آئیں گے فلاں کا گلا کاٹیں گے. بھائی آپ کیا کرو گے؟ امام آئے مثلا مولا کوئی حکم نہیں دے رہے, مولا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جہاد کرو, مولا کچھ بھی نہیں کر رہے, کہ بھائی میں 1 ہفتے کے لیے تمہارے گھر میں اسٹے کرنے کے لیے آ رہا ہوں, اور مولا آپ کو گھر آ گئے تو آپ کیا کرو گے؟ تو مولانا اچھا بستر لگاؤں گا, اچھا مولا کو اچھا اے سی آن کروں گا, چلو ٹھیک ہے. مولانا جو بہترین خزاں ہے, جتنی مہمان نوازی کر سکتا ہوں میں اپنے امام کی کروں گا, ٹھیک ہے. کیا امام کو تمہارے گھر میں آنے سے پہلے کھانا نہیں مل رہا تھا, بستر نہیں مل رہا تھا؟ امام کو کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا کہ تم خدمت کرو گے؟ آج تک یہ فکر ہی ہمیں نہیں ہے کہ ہم امام ہوتے تو کیا کرتے. مولا علی منبر پر ہیں, ابن عباس نیچے بیٹھے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. امام نے زمین کے احوال کو بتانا شروع کیا. اب ملائکوں کے حوالات کو بتانے کی باری آئی. جب دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تخذونی, ایک مرتبہ ایک احمق نے علی سے سوال کیا کہ علی میرے سر میں بال کتنے؟ سننا تھا. اور مولا علی نے اپنے خطبے کو وہیں پہ ختم کیا اور ختم کر کے باہر چلے گئے. ابن عباس کہتا ہے پوری زندگی حسرت میں رہا ہے کاش علی کا خطبہ پورا ہوتا. مجھے پتا چلتا کہ آسمان میں ملائک جو رہتے ہیں ان کے حوالات کیا ہے. کا اصرار کیا, لیکن علی نے کہا لوگوں میں قابلیت نہیں کہ میں اپنا علم ان کو عطا کروں. ان کو تو یہی جاننا ہے کہ سر میں بال کتنے اور انار کے دانے کتنے. علی جو ان سب خود سے دینا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولا علی رات کے اندھیرے میں کنویں میں سر ڈال کے روتے تھے. کن باتوں پہ روتے تھے؟ میرے مولا فرماتے ہیں ان باتوں پہ روتے تھے پروردگارا علی علم دینے کے لیے تیار ہے, کوئی علم لینے والا نہیں. میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں لیکن لوگ ریسیو کر. یہ درد تھا نبوت کا کہ 24 گھنٹے امام سجاد گھر میں بیٹھے رہتے تھے. کوئی شیعہ آتا تھا یہ پوچھتا کہ مولا مجھے کچھ آپ سے لینا ہے. تو اصل مقصد اہل بیت یہ تھا کہ جب اہل بیت تیرے پاس ہوں ان سے کچھ لے. اور ادنا سی مثال جو ایک مولوی آپ کے گھر میں آ کے رہتا ہے 10 دن محرم کے, آپ ایسی دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, بہترین سواری دیتے ہیں. پر یہ چیزیں تو مولانا کو اپنے پاس بھی تھیں اور گھر میں اچھا کھانا بیوی دے بھی رہی تھی. آپ نے سوال اس مولانا سے استفادہ کیا لیا, اس کے علم سے فائدہ کتنا لیا؟ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس مولانا سے کتنے سوال کیے دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, آقا حسین کے بارے میں, امام زمانہ کے بارے میں. تم اس سے استفادہ کیا لے رہے ہو؟ اگر گھر میں بہترین اے سی لگا لو لیکن اس اے سی کو آن نہ کرو, دنیا کہے گی یہ پاگل ہے, اس نے خرچہ کیا, اے سی لگایا لیکن آن ہی نہیں کر رہا. اگر تم مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدو لیکن اس گاڑی کو اصلاح ہی نہ کرو, اس پہ سواری نہ ہو جاؤ, اس گاڑی کو خریدنے کا مقصد بیکار ہے. اگر تم منرل واٹر کی بوتل لے کر آؤ اور مہینے کے مہینے گھر میں پڑی رہے, وہ پانی نہ پیو, دنیا کہے اس نے پانی کو ضائع کر دیا. اگر حسین تیرے درمیان رہیں اور حسین کے علم سے استفادہ نہ کرو, اگر علی امت میں رہیں اور امت علی کے علم سے استفادہ نہ کرے, وہ اس نے مولا علی کو ضائع کر دیا, اس نے اپنے امام کو ضائع کر دیا. وہ مولا جو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا اس نے ہدایت کے فرمان نہیں لیے. اور آج اپنے جوان کو کہتا ہوں یہ بتا, اگر علی ہوتے تو علی کیا کرتے؟ اگر تم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو مولا تمہیں کیا دیتے؟ علی علم دیتے. علم لفظوں میں دیا جاتا ہے. اگر علی آج تمہارے درمیان نہیں ہے تو وہ لفظ موجود ہیں جو نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہیں. اگر علی نہیں ہے تو علی کے لفظ تو موجود ہیں. اگر تمہارا چوتھا امام تمہارے درمیان ہے, اگر مولا ہوتے بھی تو کیا دے؟ اگر امام سجاد ہوتے ہمارے درمیان تو کیا کرتے؟ مولا ہمیں یہی صحیح سجادیہ پڑھاتے نا, مولا یہی ابو حمزہ سمالی پڑھاتے نا, مولا یہی دعائے مکارم الاخلاق ہمیں دیتے نا. اگر امام نہیں ہے تو مولا کے لفظ تو موجود ہیں. اگر مولا علی کے زمانے میں تم ہوتے ہی تو مولا علی تمہیں کیا دیتے؟ زیادہ سے زیادہ یہی مولا نہج البلاغہ دیتے,
امام یہی خطبے دیتے، مولا یہی قرآن کی تفسیر سناتے۔ اگر آج علی تمہارے درمیان نہیں ہے لیکن علی کا نہج البلاغہ تو موجود ہے، علی کے فرمان تو موجود ہے۔ اگر آج کے امام کے زمانے میں ہوتے تو امام تجھے کیا دیتے؟ یہی الفاظ کا ذخیرہ دیتے جس ذخیرے کو تمہیں اپنے ذہن میں ڈالنا تھا۔ اگر آج امام رضا نہیں ہے تو مولا رضا کی روایات تو موجود ہیں، احادیث رسول تو موجود ہیں۔ تو اے مومن، یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نہج البلاغہ نہیں ہے، یہ علی کے الفاظ ہے، یہ صحیفہ سجادہ نہیں ہے۔ جب تو صحیفہ سجادیہ پڑھے، جب یہ لفظ ادا کرے، یہ تصور کرنا یہ لفظ تیرے منہ کے نکلے ہوئے لفظ نہیں، یہ تیرے امام کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ جب اس تصور سے صحیفے کو پڑھے گا، ایسے 4 نعرے لگ گئے تو 20 منٹ تو نکل گئے۔ ٹھیک ہے، میں اپنا پورے ٹائم کو کاؤنٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے بعض بڑے بڑے خطیبوں کی مجلسیں دیکھی، ٹوٹل مجلس ہوتی ہے 30 منٹس کی اور 10 منٹ کے نعرے ہوتے ہیں، 5 منٹ کی واہ واہ ہوتی ہے۔ تو معصوم فرماتا ہے انسان اگر کوئی خطیب مجلس پڑھے، سننے والے 100 ہوں تو گویا میں آپ کے 100 گھنٹے لے رہا ہوں۔ کتنے گھنٹے؟ 100 آورس۔ آپ سے سوال ہو نہ ہو، مجھ سے ہوگا کہ تم نے 100 گھنٹے لوگوں کے لیے دیا کیا؟ یہ معصوم کی سوچ ہے۔ اے انسان اپنے ٹائم کو، اس وقت کو اہمیت دو کہ یہ وقت امانت الہی ہے، اس وقت کو کہاں پر گزار رہے ہیں۔ جس طرح یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس جسم کو استعمال کہاں پر کر رہے ہو؟ یہ زبان اللہ کی امانت ہے، اس کو کہاں پر استعمال کر رہے ہو؟ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اگر اس زبان سے علی کا ذکر کرو عبادت ہے، شیطان کا ذکر کرو تو ضلالت ہے۔ اختیار تجھے دیا، تو ضلالت کی وادی میں جانا چاہتا ہے یا عبادت کی وادی میں سفر کرنا چاہتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو ہدف حیات بشر یہ تھا کہ انسان اپنی فکر کو استعمال کرے۔ اگر آج مولا علی کا جسم ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن مولا علی کی فکر آپ کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، 14 کے 14 امام آپ کے گھر میں موجود ہیں، یہ الفاظ آپ کے اماموں کے ہیں، یہ 90 جلدیں پیار انوار کی میرے لفظوں سے بھری نہیں ہوئی، آپ کے اماموں کے الفاظ سے بھری ہوئی ہے۔ اس طرح کل اہل بیت غریب تھے، اس طرح آج اہل بیت غریب ہے۔ ہم 2 گھنٹے نیوز پیپر تو سن سکتے ہیں لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں کہ مولا علی کی نہج البلاغہ پڑھیں۔ ہم ایک دن کے لیے صحیفہ سجادیہ پڑھیں، آپ کو یقین نہیں ہوگا کچھ معجزے ہیں اہل بیت کے، ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں مردہ معجزے، کچھ معجزے ہیں زندہ معجزے۔ ایک مرتبہ میں ممبر سے پڑھتا ہوں کہ مولا نے فلاں مردے کو ٹھوکر ماری اور زندہ کیا۔ اب آپ نے کہہ تو دیا لیکن مد مقابل والا مانے گا نہیں کہ یہ شیعوں کی کھڑی ہوئی باتیں ہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں تھا، ہم تو تھے نہیں۔ کچھ معجزے ہیں اہل بیت کے زندہ معجزے جو آج بھی لوگ اس کا اقرار کر سکتے ہیں کہ واقعاً یہ مولا علی کا زندہ معجزہ ہے۔ ایک بزنس مین تھے، ہم نے ان کو مولا علی کی دعائیں کومیل دی، وہ پڑھ کے پریشان ہو گیا کہ اگر ہم کسی انسان کی تعریف بھی کریں 4 لائنیں 5 لائنیں 1.5 لائن 3 لائن تھک جاتے ہیں کہ یہ کون ہے جس نے خدا کی تعریف میں انبار الفاظ لگا دیا، اتنی تعریف۔ اس نے کہا کوئی اور دعا ہے؟ ہم نے کہا ایک اور دعا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد تو تمہیں معراج حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا وہ کون سی دعا ہے؟ میں نے کہا امام حسین کی دعائے عرفہ پڑھ۔ پوری دعا میرے آقا نے کھڑے ہو کر پڑھی ہے، اور جب اس نے یہ دعا ختم کی اس نے کہا واقعاً کوئی امام حق ہو سکتا ہے تو وہ اہل بیت ہے۔ ایک دعا کی وجہ سے وہ شیعہ بن گیا کہ عام انسان ایسی دعا نہیں پڑھ سکتا، اور کھڑے ہو کر بغیر سوچے بغیر، یعنی امام
زبان سے الفاظ ایسے نکل رہے تھے جیسے چشمہ زمین سے جاری ہوتا ہے، الفاظ نکلتے جاتے تھے، حسین کے آنسو ایسے بہ رہے تھے۔ کون ایسی دعائیں کسی مکتب میں موجود نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مکتب میں ایسی دعائیں ایسے الفاظ موجود ہے تو مکتب اہل بیت ہے۔ میں نے کئی سال پہلے اہل بیت کے زندہ موجودے کی دلیل یہ دی تھی، میں نے کہا مولا منبر پر گئے تھے اور لوگوں نے سوال کیا تھا یا علی کوئی ایسا خطبہ دے سکتا ہے جس خطبے میں نقطہ نہ ہو؟ علی نے سوچا نہیں، علی نے یہ نہیں کہا کہ کل رات لکھ کے آؤں گا کسی شاعر کی طرح اور تمہیں سناؤں گا، امام نے کہا کسی نے کہا تو نہیں لیکن علی ابھی تجھے سنا دیتا ہے۔ مولا اسی وقت خطبہ اسے کہتے ہیں علم لدنی، جو کسی مدرسے سے لے کر نہ آئے، بغیر سوچے جب زبان پر الفاظ الہی جاری ہوتے ہیں تو اہل بیت کا علم بتا رہا تھا کہ ہمارا علم کسی مدرسے کا علم نہیں ہے، یہ علم الہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ اہل بیت کے زندہ معجزے ہیں۔ کسی جوان کو اہل بیت کی معرفت دلانی ہے، اللہ یہی دعائیں کافی ہیں۔ آپ کی یہی دعائیں صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں امریکہ میں میڈیٹیشن کے لیے ٹرانسلیٹ کر کے مسیحی اپنے جوانوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایک مومن کہتا ہے جب میں وہاں پر گیا اور مجھے دعا دی گئی، انگلش میں تھی، میں پڑھنے لگا تو پریشان ہو گیا، یہ الفاظ جانے پہ جانے لگتے ہیں۔ جب میں نے الفاظ کو صحیح میں سجادیہ میں دیکھا بہو وہی الفاظ تھے۔ اس مسیح پادری کو میں نے کہا کہ یہ الفاظ تو ہمارے امام کے ہیں، کہ مجھے پتا نہیں تھا، کسی مسلمان نے کتاب دی تھی جس کتاب میں یہ الفاظ تھے۔ میں نے کہا اتنے سندر الفاظ ہے، تو جہاں پر حق کے الفاظ ہوتے ہیں اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہاں فرماتے آئے مومن ہم نے تجھے اتنے خزانے دیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے تم اس خزانوں سے استفادہ کیا کرتے ہو؟ دیکھیے آپ کے گھر میں پانی کی ٹینکی لگی ہوئی ہو، اگر آپ پانی نہ پیئیں تو قصور آپ کا ہے، ٹینکی تو موجود ہے، علم میں اہل بیت کتابوں میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے یہ جوان اس علم کو حاصل کتنا کرتا ہے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اہل بیت پر کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا اس قوم کو، سوال یہ ہے کہ یہ قوم اس نعمت سے استفادہ کتنا کرتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الحسرہ۔ کون سا دن؟ حسرت کا دن۔ ہر بندہ حسرت کھائے گا کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم۔ ایک مرتبہ دیکھیے کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہے تو حسرت کھائے گا کاش میرے چہرے سے بھی نور نکلتا ہے۔ جس طرح مال کے لیے حسرت کھاتے ہیں میرے پاس یہ ہوتا وہ ہوتا، وہاں پر بھی حسرت کھاؤ گے، اے کاش یہ مقام ملتا ہے، کاش وہ مقام ملتا ہے۔ دعا ندوہ کے جملے ہیں کہ میرے شیع علی منابر من نور، علی کے شیع قیامت کے دن نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوئے اور کائنات میں کھڑے ہوئے لوگ ان کو دیکھ کر حسرت کھائیں گے، کاش ہم بھی اس مقام پہ پہنچتے، اے کاش ہم بھی ایسا عمل کرتے جیسا انہوں نے کیا تھا۔ لیکن عزیز اس عمل کو کرنے کے لیے ایک صفت کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک صفت ادب۔ بے ادب محروم از لطف رب۔ جب بندہ بے ادب ہو جائے نا، رسول خدا کا فرمان فرمائے آخری زمانے کے بچے اپنے ماں باپ سے مذاق کیا کریں گے۔ جس طرح آج ماں کو نام سے پکارا جاتا ہے، یہ کلچر باپ کو نام سے پکارا جاتا ہے اور مذاق کریں گے، چار لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے ساتھ مذاق کرے گا، چٹکلے کسے گا، اور جب کہا جائے کہ آپ کا والد ہے، کہاں مولانا ہمارا رشتہ بڑا فرینڈلی ہے۔ اسلام میں فرینڈشپ کا کوئی تصور نہیں ہے والد کے ساتھ، احترام کا رشتہ ہے، ادب کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ فرینڈلی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم والد کی بے ادبی کرو، اپنی ماں کی بے ادبی کرو، اس کی بے احترامی کرو۔ فرمایا یہ آخری زمانے کے بچے ہیں، رسول رو رہے تھے جب ان بچوں کی صفات بتا رہے تھے۔ اگر تجھے اس مکتب کا طالب علم بننا ہے تو پہلی صفت ہے ادب۔ جتنا ادب ہوگا، مولا حسین کے اور بھی بھائی ہیں لیکن جناب عباس کا درجہ کیا؟ ایک ہی ام البنین کے بیٹے، مولا علی کے بیٹے، امام حسین کے بھائی ہیں، لیکن امام حسین فرماتے ہیں جب کربلا ہو قبریں تو سب کی ہیں لیکن فرمایا پہلے عباس کی زیارت کر کے پھر میرے روزے میں۔ کبھی سوچا عباس کا اتنا مقام؟ بھائی حضرت عباس 14 معصوم میں تو نہیں ہے، امام زادے ہیں،
چند امام زادے ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے. شاہ عبدالعظیم تہران، بی بی معصومہ قم، دوسرے حضرت عباس، اور دوسرا آپ جاتے ہیں ایک امام زادے کی زیارت کرتے ہیں سامرا کے راستے میں، وہ امام زادے. چند امام زادے جن کا درجہ اور جن کی زیارت کا ثواب شہید کربلا کی زیارت کا ثواب ہے. جیسے شاہ عبدالعظیم کے لیے جس نے شاہ عبدالعظیم کی زیارت کی اس نے ثواب زیارت امام حسین کمایا. جس نے سیدہ معصومہ قم کی زیارت کی اس کی زیارت کا ثواب زیارت بی بی فاطمہ الزہرا. کتنا ثواب ہے بھائی. ایک امام ذاتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ خدا نے ان کے مقام کو اتنا بلند. حضرت عباس کی بیسٹ کوالٹی اگر نمائی جائے وہ ہے ادب. اپنی امام کی اجازت کے بغیر نہ بولنا. حسین اجازت نہ دیں، عباس تلوار نکالتے بھی نہیں، بہادر بھی ہیں، دل بھی کر رہا ہے کہ میں لڑوں، لیکن امام کی اطاعت کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے. ادب ہے. حر بنا کس چیز کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. عالم محضر خدا سے. یہ دنیا کس کا محضر ہے؟ اللہ کا محضر ہے. جب تمہارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، حاضر ہیں مطلب مجھے دیکھ رہے ہیں، ناظر ہیں آنکھوں سے میرے اعمال پر میری زندگی پر نظارت کر رہے ہیں. اب جس کا عقیدہ یہ ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، امام کے محضر میں ہو گویا امام کے سامنے کہ میں نہیں دیکھ رہا مولا دیکھ رہے ہیں. اب سوال ہے یہ بندہ اسی امام کے محضر میں خطا کیسے کرتا ہے؟ اسی اللہ کے محضر میں آیت اللہ طباطبائی کے لیے مشہور رات کو سوتے تھے تو اتنا ادب اور محضر خدا میں چلے گئے تھے، ڈیپلی اتنا چلے گئے تھے کہ جب سوتے تھے تو ٹانگیں سیدھی کر کے بھی نہیں سوتے تھے کہ محضر امام میں ٹانگوں کو سیدھا کیسے کرے. کبھی کبھی انسان اتنا ادب میں چلا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے امام کا ادب کتنا کیا؟ اور نے کس کا ادب کیا تھا کسی کو پتا ہے؟ اور نے جناب فاطمہ کا ادب کیا تھا. اور اہل بیت کو بڑا پسند ہے کہ کوئی بی بی زہرا کا ادب کرے، کیونکہ زمانے نے اس بی بی کی بڑی بے ادبی کی. یہ خوشی ہوتی تھی اہل بیت کو کہ میری ماں کا ادب کیا. ارے جو اتنے فاصلے پر ہے اس نے ادب کیا، اور جو قریب جو انہوں نے بے ادب کیا. تو ادب آپ کو بلندی پہ لے جاتا ہے. ہم پورے پاکستان میں جاتے ہیں اور میں نے بعض اوقات اپنی لینگویج میں کہتے ہیں بالکل ان پڑھ لوگ دیکھے. ان پڑھ مطلب پہلی کلاس بھی نہیں پڑھا ہوا ہے تو بوڑھا سا ہے لیکن صاحب کرامت ہے. صاحب کرامت ہے. ایک ذکر اللہ نے اس کو دیا ہے، اس نے کہا مولانا یہ چیزیں ملائکہ کی زیارت ہوتی. صاحب کرامت اللہ نے تجل عرض دیا. ایسے ہیں سندھ میں کئی شہروں میں ٹٹے کی سائڈ پہ ہم مل چکے ہیں. میں پریشان، یہ پڑھا لکھا نہیں، عالم نہیں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی، یہ صاحب ادب تھا. آیت اللہ بہجت قم سے مشہد جاتے تھے اور ان کی روٹین تھی کہ صبح فکس 7 بجے امام رضا کے حرم آتے تھے. گرمیوں کے موسم میں وہ مشہد آتے تھے. لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا کہ جیسے تقریباً 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے. ذکر کرنے کے بعد امام کی زری کی طرف جاتے تھے، پھر وہاں آدھا گھنٹہ ذکر کرتے تھے. اب یہ بس یہی وقت ہوتا تھا لوگوں کو ملنے کا. جب اٹھتے تھے تو لوگ ملتے تھے، کوئی ذکر پوچھتا تھا، کوئی ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا تھا. اتنے میں ہماری سندھ کا ایک ملنگ تھا. اب دیکھیے نا کہ معرفت ہو اور ادب ہو تو یہ عرفا بھی ان کو پہچان جاتے ہیں. جس کو فارسی نہیں آتی تھی وہ ہر سال آتا تھا اور حرم میں ایک مرتبہ وہ پہنچا. اس کی عادت تھی جب بھی آتا تھا ایک شربت بناتا تھا آغا بہجت کے لیے اور آ کر ان کو دیتا تھا. وہ بھی ان سے لیتے تھے اور پیتے تھے. وہ پہنچا، آغا بہجت جا چکے تھے، تھوڑا دیر سے پہنچا. وہ پورا حرم سے نیچے اترا، نیچے پارکنگ میں جا کے کھڑا ہو گیا. اب ہم نے کہا بھائی آغا بہجت تو نکل کے چلے گئے، تم یہاں انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کہیں ان کو پتا ہے کہ میں آؤں گا اور میں یہیں کھڑا ہوں. ہم نے 10 منٹ صبر کیا. آغا بہجت کی گاڑی گھوم کے وہیں پر آئی اور اس بوڑھے سے شربت کیا. تو بوڑھے نے کہا کہاں سے آغا بہجت بیٹے؟ میں کئی وقت سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا. ایک بوڑھا جو بالکل ان پڑھ ہے لیکن ایک عالم کے دل میں اس کی اتنی محبت ہے، ان کا پکا میں اپنی لینگویج میں بات کرتا ہوں ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ ایک اشارہ کرتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے، اپنا مفہوم دے دیتے ہیں. ایک عام سا بندہ ہے لیکن آپ دیکھیں کیوں کہ اس کے وجود میں ادب ہے. وہ اہل بیت کا ادب کرتا ہے اور اتنا ہے. ہم نے کبھی اس بزرگ سے، اس بوڑھے سے، ایک اہل سنت کے بزرگ سے میں ملا. 74 سال اس کی ایج کی اہل سنت کا تھا. جب ملنے آیا اور امام حسین کا ذکر چھڑا
جسٹ امام حسین کا نام آیا، میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے، اور جیسے امام حسین کا نام آیا اس نے بس اتنا کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ حسین نے حضرت علی اکبر کی مصیبت کو کیسے برداشت کیا ہوگا، وہ ہچکیاں مار کے ہو رہا تھا۔ تو میں سمجھ گیا یہ یقیناً کسی مقام پر ہے، 24 گھنٹہ میرے ساتھ 2 ملائک ہوتے ہیں جن کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اہل سنت کا ہے، لیکن اللہ نے اتنی کرامت دی، کیوں دی ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں کس کا ادب تھا؟ اہل بیت کا ادب تھا۔ تو عزیزوں یہ ادب جتنا بڑھائیں گے، یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کس کے محضر میں ہیں، محضر امام زمانہ میں ہے، محضر پروردگار عالم میں ہے، اور اس کے محضر میں جو بندہ ہوتا ہے اور اگر جرأت کرے گناہ ہمارا کہ فرماتے انسان خطا کا پتلا ہے، اے انسان آجا حسین کی مجلس میں، ایک تو ادب، دوسرا اپنی خطا کا اقرار۔ اللہ کو گنہگار کا اقرار بڑا پسند، گنہگار بندو، عجیب جملہ پروردگار عالم کا، فرماتے اللہ کی آواز آتی ہے میرے گنہگار بندو، مجھے میرے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ تمہارا رونا پسند ہے، جبرائیل کی تسبیح سے زیادہ ایک گنہگار اللہ کی آواز آتی ہے، اس بندے کی آواز مجھے بہت پسند ہے، اور اگر اسی آواز میں حسین کا گریہ بھی ہو، اسی آواز میں غم کے آنسو بھی ہوں، تو یہ تو نور علی نور ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، کہ فرمایا کثرت سے میرے دادا حسین کو سلام کیا کر۔ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن ان لعینوں نے میرے بابا کو سلام نہیں کیا۔ مولا سلام کیوں نہیں کیا تھا؟ امام فرماتے کیونکہ سلام مسلمان کو کیا جاتا ہے، انہوں نے میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھا۔ یہ مصیبت بہت پہلے سے چلتی آ رہی، کیونکہ سیدہ نے مولا علی کو کہا کہ علی میں نے سنا لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا دختر رسول آپ سلام کی بات کرتی، میں سلام کرتا ہوں، یہ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ تو سلام سیدہ کے دل کی ٹھنڈک ہے، بی بی خوش ہوتی ہے جب حسین کو سلام کرتے ہو، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین۔ السلام
सलाम हो जख्मी कलायों पे, मेरा सलाम हो खुश्क फटे हुए होठों पे, जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। ये जुमले इमाम ज़माना के जुमले, फरमाया मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे, जिसके सर को गर्दन से काट गया, रोकर काशियो तू पानी रोता है, लेकिन तेरा इमाम ज़माना खून रोते। फरमाया जब भी आंखों में आंसू आए, अपने इमाम के ज़ोहर की दुआ किया करो। फरमाया जब भी मेरे ज़ोहर की दुआ करो, खुदा को मेरी टूटी ज़ैनब का वास्ता दिया करो। बड़ी मजलूमा बीवी है, खुदा को मेरी सकीना का वास्ता दिया करो। किसी ने चौथे इमाम से पूछा मौला क्या शम्र की अपनी बच्ची नहीं थी? ये जालिम सकीना को इतने तमाचे क्यों मारता था? भला 4 साल बच्ची से कैसी दुश्मनी? इमाम ने फरमाया दुश्मनी बच्ची से नहीं थी, ये जालिम जानता था ज़ैनब सकीना से बड़ा प्यार करती है, रुबाब सकीना से बड़ा प्यार करती है। जब ज़ैनब का दिल दुखाना था, ये सकीना को जवाब था। जब मेरा कलेजा जलाना था, ये बच्ची को तमाचे मारता था। इसीलिए इमाम हुसैन फरमाते हैं ज़ादार हो, जब भी ठंडा पानी पियो, मेरी सकीना को सलाम किया करो। एक एक घूंट के लिए मेरी बच्ची को तरसाया करो। रिवायत के जुमले हैं, सादात का काफिला शाम का इशारा नाम वहां पे पहुंचा। फरमाया 40 घोड़े सवार आगे आगे, पीछे पीछे सैयदों का काफिला था। चौथे इमाम फरमाते काफिले को रोका गया, सब बीवियों को उतारा गया। रावी कहता शिद्दत की धूप थी, जब ये गर्दन के टोप गर्म होते थे, इन जख्मों से लगते थे। लेकिन इमाम सज्जाद फरमाते इस गर्दन के टोप में इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना सकीना को रुलाया। इस रोने ने मेरे जिगर को जला दिया। लंबा सफर ऊँटों का सफर, नन्ही सी बच्ची इमाम सज्जाद की गोदी में थी। फरमाया 40 घोड़े सवार उतरे, शिमर ने पानी का मश्क लिया, अपने सिपाहियों को पानी पिलाने लगा। इस बच्ची की निगाह पानी पे पड़ गई। आहिस्ता से कहा भैया सज्जाद मुझे प्यास लगी है।
حسین کی بچی ننھے ننھے قدم ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چلے شیر کو کہا شیر تھوڑا پانی دے دو مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا حسین کی بچی تھی دوبارہ پانی نہیں مانگتی لیکن ملعون نے کوئی جواب یہاں سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا سکینہ نے سمجھا شاید اس کے بعد پانی دے گا شاید اس کے بعد پانی دے گا امام سجاد فرماتے ہیں 40 گھوڑ سواروں نے وہ پانی پی لیا لیکن حسین کی بچی اب تک پیاسی ہے 40 گھوڑ سواروں نے پانی پی لیا بچی نے سمجھا اب شاید مجھے پانی دے گا امام فرماتے اس نے پھر پانی کا مشق لیا اب اس نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کر دیا لیکن سکینہ اب تک پیاسی ہے جب گھوڑوں نے بھی پانی پی لیا بچی چل چل کے تھک گئے ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے شمران تو پانی دے پلوں نے کیا ظلم کیا ایک مرتبہ پانی لے کر بچی کی طرف بڑھا بچی نے چلو بنایا مجھے تھوڑا پانی دے لیکن روایت کے جملے ہیں ملعون نے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا او میرے 3 دن کے پیاسے بابا او میرے علی اصغر تجھے سکینہ کی واسطہ زمانہ کا ظہور فرما